بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ. جی ہاں بالکل. آج ام نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات کریں گے. ام نفیسہ محدثین کے ڈومین کے اندر ایک روشن ستارہ ہیں، اور آپ ایک ایسی زبردست محدثہ ہیں جن سے معاشرے میں ایک بہترین اور اسے کہنا چاہیے کہ بلند پایا امام جو ہے وہ آپ کے درسگاہ سے جو پیدا ہوئے، جن کا نام امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، کیونکہ وہ تو آپ لوگوں نے کامنلی سنا ہوگا ان کا نام، اور سب بہتر لوگ جانتے ہی ہیں، لیکن ام نفیسہ کیونکہ ایک خاتون ہے، اور وہ ہمارے ہاں جو ایک فلسفی جو کہ زیونسٹ کہنے کے لوگوں کی جو اکیڈمک ہے وہ چھا گئی ہے، تو اس وجہ سے ہمارے لوگوں کے اصل نام اور خواتین کا جو اصل کردار ہے وہ چھپا دیا گیا، مسخ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو اس دوران یہ اس وجوہات کی بنیاد پہ جو ہے وہ ہم سے کچھ نام کھو گئے ہیں، لیکن علماء، محققین، صوفیاء، بزرگان دین اور ریسرچ کے سے تعلق میں تمام اسکالرس کے پاس ہی محفوظ ہیں. ام نفیسہ واز دا ڈسینڈنٹ آف امام حسن، اور امام شافعی کا آپ کی کتابوں سے آپ کا جو اہل بیت کے حوالے سے عشق جو ہے وہ بڑے عروج پہ نظر آتا ہے. اس کی ایک وجہ مجھے یہ بھی دکھتی ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ سیدہ ام نفیسہ جو ہیں وہ ڈسینڈنٹ آف امام حسن تھیں اور اہل بیت میں سے تھیں، اور اس لیے آپ جو ہے وہ آپ اہل بیت کا جو عشق ہے وہ ان سے نظر آتا ہے، جھلکتا ہے. اچھا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے تلمذ علم کیا، اور حدیث کی سائنس میں، کیونکہ سیدہ جو تھیں ام نفیسہ وہ حدیث کی ماسٹر تھیں، اور یعنی سائنس آف حدیث میں ماسٹرز کا رتبہ رکھتی تھیں، اور وہ فقہ میں بھی ان کا بہت بڑا مقام تھا. آپ جو ہیں وہ یوں کہہ لیں کہ ایک روشن ستارہ تھی حدیث کی ڈومین کے اندر. آپ سے اور لوگوں نے بھی تلمذ علم کیا ہے، لیکن امام شافعی کیونکہ آپ امام شافعی کا سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام شافعی نے خود اپنا فقہ ڈیولپ کیا جس کا نام فقہ شافعیہ ہے، اور اس کے مقلدین جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، ہندوستان میں، کوکن میں، انڈونیشیا میں، جاپان میں، پورے عرب کے اندر آپ نظر آتے ہیں. اچھا، یہ یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ام نفیسہ کا جو فقہ ہے وہ کتنے بلند کا پایا ہوگا. اچھا، یہ ہماری خواتین کا کردار تھا، لیکن یہ سب کچھ چھین لیا گیا. اس پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے، ہماری خواتین کو اس طرف نظر ثانی کرنی چاہیے. بہرحال یہ تو ایک بڑا ہی واسٹ ٹاپک ہے، لیکن میں اس کو کوشش کرتا ہوں سمرائز کرنے کی کہ ام نفیسہ جو ہے مکہ میں پیدا ہوئی، اور آپ پھر جو ہے وہ قاہرہ یعنی ایجپٹ آ گئی تھی، اور ایجپٹ قاہرہ یعنی جو کیپٹل آف دی ایجپٹ ہے جو قاہرہ، وہاں پہ آپ مقیم رہی، اور وہیں پہ آپ نے آپ نے انتقال ہوا، دنیا سے پردہ کیا، اور پھر آپ کی تدفین بھی وہیں ہوئی، اور آپ کا مزار شریف بھی موجود ہے ایجپٹ میں، قاہرہ میں، اور آپ کے نام سے ایک مسجد بھی تعمیر کی گئی جو کہ آج بھی بہت ہی خوبصورت مسجد ہے، موجود ہے ایجپٹ میں. اور ہم کہتے ہیں کہ تمام مسلمانوں پہ یہ سیدہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اتنے بہترین اپنے درسگاہ سے بہترین لوگوں کو تیار کیا، جن میں سے امام شافعی جنہوں نے مسلمانوں کی فقہ کی سائنس کے اور جسپریڈنس کے ایشوز جو ہیں وہ حدیث کے ایشوز ہیں وہ کلیئر کیے، اور ایک فقہ جنریٹ کیا جس سے مسلمان بہت استفادہ حاصل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سیدہ پہ اپنا سلام نازل فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے سے آپ کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، اور جناب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پہ اپنا رحم و کرم و سلام نازل فرمائے. آمین. تھینک یو ویری مچ.